السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، ناظم جلسہ اور صدر جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں و بہنوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنا کر اس میں بہت سی چیزیں اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر دی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس رحمت کے 99 درجے ابھی بھی ہے۔ 100 حصے کر کے ایک ہی حصہ اللہ رب العالمین نے زمین پر اتارا ہے، جس سے انسان ایک دوسرے پر مہربان ہے۔ رحمت کا ایک حصہ جنوں، انسانوں، کیڑے مکوڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر رحم کرتی ہے۔ انسان کے ساتھ رحم کرتا ہے، انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ایک رحمت کے حصے کے انوسر میرے بھائیوں، ابھی بھی 99 رحمت کے حصے اللہ رب العالمین کے پاس باقی ہے، جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو اس معبود کو پہچاننا ہے، اس رب کو پہچاننا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان پر کتنا بڑا مہربان ہے، لیکن اے انسانوں، ہم نے اس خالق کو نہیں پہچان سکا۔ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کی مدد کر
اس انسان کے اندر یہ ذہن میں کھٹکتا ہے, یہ بات انہیں محسوس ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ پہ میری مدد کی ہے, فلاں نے فلاں جگہ پہ میرے اوپر رحم کیا ہے. ایک انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا احساس ہوتا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, وہ اللہ جس نے زمین بنائی, جس نے آسمان بنایا, اپنے بندوں پر اتنا بڑا مہربان. اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. کسی جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کر کے لائے گئے. اس میں ایک عورت بھی تھی جن کا ایک بچہ گم ہو گیا تھا. وہ اپنے بچے کی تلاش میں نکلتی ہے, جنگی قیدی کے اندر ادھر سے ادھر جایا کرتی ہے اور اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے, اپنے بچے کی جستجو میں نکلتی ہے, اپنے بچے کی تلاش میں نکل رہی ہے. اور جس کے گود میں دیکھ رہا ہے کہ بچہ ہے, وہ اپنے بچے کو سینے میں لگاتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ چیز دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے کہا لوگوں, آپ نے کہا صحابہ, ان عورت کے اندر دیکھو, ان کو اپنے بچے کی تڑپ کیسی ہے. ان عورت کے اندر دیکھو, ان کو اپنے بچے کا جذبہ کتنا ہے. یہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے, جب کسی کے گود میں بچہ دیکھتی ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. ان کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے, ان کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے. لیکن جانتے ہو, آئے میرے صحابہ, ان عورت سے اگر کہا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیں گی؟ صحابہ کہہ رہے اللہ کے رسول, ان عورت کے اندر جب یہ جذبہ ہے کہ جنگی قیدی ہے, انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. یہ اپنے بچے کی طرف کرتی ہے, یہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی خاطر ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہے. تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ اللہ کے رسول, جب تک اس کے اندر طاقت رہے, یہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کریں گی. یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالیں گی, یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکیں گی. جب تک طاقت ہے, یہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کریں گی. اللہ کے رسول کہہ رہے کہ صحابہ, یہ عورت سے بھی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. ایک ماں جس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے, ایک ماں جس طرح اپنے بچوں پر مہربان ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, ماں بارش کے قطروں میں بھیگتی ہوئی نظر آئیں گی, لیکن اپنے آنچل کے نیچے, اپنے دامن کے نیچے اپنے بچے کو چھپانے کی کوشش کریں گی. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پرندہ بھیگتا ہے, جب کوئی چڑیا بھیگتی ہے, آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور بارش کا قطرہ ان کے جسم پر پڑتا ہے, وہ اپنے پروں کے نیچے, وہ اپنے پنکھے کے نیچے اس بچے کو چھپائے ہوئے خود بھیگ جانا گوارا کر لیتا ہے, لیکن اپنے بچوں کو بھگانا گوارا نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں, یہ صرف ایک رحمت کے درجے کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ابھی 99 درجہ اور بھی باقی ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, ہم اور آپ مسلمان ہیں, اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ضروری ہے, جب بندہ اپنے رب کو پہچان لے گا, اپنے رب کی حقیقت پہچان لے گا, اپنے رب سے محبت کرے گا, تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرے گا. یہ سائڈ سے باتیں تھی. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے, قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے, ایمان والوں سے, اے وہ لوگوں جس نے اللہ پر ایمان لیا ہے کہ وہ ایک ہے, جس نے اللہ پر ایمان لیا ہے کہ ساری دنیا کو پالنے والا وہی ہے, جس نے اللہ پر ایمان لیا ہے زمین اس کے ہاتھ میں, آسمان
آسمان اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے ایمان لے آیا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں پر ان کا ایمان ہے، اللہ کے رسول کے اوپر ان کا ایمان ہے، آخرت کے اوپر ان کا ایمان ہے، جنت پر ان کا ایمان ہے، جہنم پر ان کا ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کا ایمان ہے۔ جن کا ایمان ہے کیا کرو؟ آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جن کے پاس کروڑ روپیہ ہے، زمین ہے، دولت ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرے۔ جہاں کہیں بھی رہے وہ بھی اللہ سے ڈرے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہے آپ، سمندر کے تہوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کو کسی غوثے میں چھپ جائے، کہیں پر بھی سوراخ نظر آئے، بل نظر آئے، وہاں رہ کر ہم اللہ کو یاد کر اللہ سے ڈریں۔ اسی چیز کا نام تقوی ہے، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں نکلتے گشت کرتے ہیں کہ دیکھے سڑک پہ کوئی بھوکا تو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بڑا سرسا میں کوئی بھوکا نظر تو نہیں آ رہا ہے، کسی کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں۔ اس چیز کی پتہ کرنے کے لیے، اس چیز کی جانکاری لینے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور جا کر کسی گھر میں ٹیک لگاتے ہیں، کسی گھر کے دیوار میں ٹیک لگاتے ہیں، سہارا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں گھر سے آواز آتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی کا جواب ہے، ماں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، ہم دودھ میں کیسے پانی ملا سکتے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹی اس وقت میں امیر المؤمنین دیکھ نہیں رہا ہے، اس وقت تم عمر کی نظر سے اوجھل ہو، اس وقت تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے دور ہو، تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ کس نے قانون لگایا؟ امیر المؤمنین نے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر میں ہوں گے، کہیں ہوں گے، اور تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے۔ بیٹی نے جو جواب دیا وہ تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹی نے کہا ماں امیر المؤمنین ہمیں اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس وقت نہیں دیکھ رہے، تو کیا ہوا؟ عمر کے رب اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر سے تو ہم اوجھل نہیں ہے۔ دنیا میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے جائیں، تب چوروں کا پتہ لگتا ہے، تب قاتلوں کا پتہ لگتا ہے، لیکن ہم ان سی سی ٹی وی کیمروں سے بچ سکتے ہیں، دنیا میں انسان کی نظر سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دیکھ نہیں رہے، تو کیا ہوا؟ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑا گواہ، سب سے بڑی دلیل اللہ رب العالمین ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بیٹی نے اپنے ماں سے کہا ماں امیر المومنین ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ عمر کے رب اللہ رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سچے انسان کی پہچان، سچے بندے کی پہچان، حقیقی بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی فکر کرتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا حال یہ ہے، مسجدوں میں اگر سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے جائیں، کوئی چپل چرانے سے ڈرے گا، اگر کہیں پہ کچھ چوراہے پہ سی سی ٹی وی کیمرے ہے، کسی کو کوئی قتل کرنے سے ڈرے گا، لیکن جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہوگا، جنہوں نے رب کو پہچان لیا، جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا کہ ہم دنیا کی نظر سے بچ کر کیا کریں گے، اللہ رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس ماں نے کہا، اس بیٹی نے کہا ماں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہے، جنہوں نے بیک وقت آدھے دنیا میں سلطنت کی، جو حکمران ہے، حاکم وقت رہے، لیکن رات کے وقت نکلتے ہیں، گشت کرتے ہیں کہ دیکھے سڑک پہ کوئی بھوکا نہیں تو پڑا ہوا ہے، نکلتے ہیں کہ کسی غریب کے گھر میں چولہا جلائے یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم اور آپ کرسی پہ بیٹھ کر کے
सिंहासन पे बैठ करके हमारे सरों पे ताज है, और सिर्फ एक ऑर्डर कर दिया जाता है कि फला का एनकाउंटर होना चाहिए, फला को मार दिया जाए, फला के ऊपर गोली चला दी जाए। मेरे प्यारे साथियों, सूरत हाल यही है। इन वाकयात को नश्र किया जाए, इन वाकयों को फैलाया जाए, ताकि इन लोगों को पता चले जो दिन दहाड़े में किसी के जो हिफाजत, जिनके हाथ में बागडोर है और जो किसी के अंडर में है, जिनको बॉडीगार्ड बनाया गया है, जो किसी के सुरक्षा में है, पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी जिनके हाथ में जंजीर लगाए हुए हैं, उनके सामने सरकारी पुलिस भी है, उनके सामने मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। इन लोगों को हिम्मत अपनी तरफ से नहीं मिली है, इन लोगों का जायजा लिया गया। जिनके घर में एक पक्का मकान तक नहीं है, जिनके घर में रहने के लिए अच्छा सा कोई सामान नहीं है, उनके हाथ में 8 लाख का बंदूक कहां से आ गया, उनके हाथ में 10 लाख की गौन कहां से आ गए। ऐसे लोगों से हमें और आपको बचना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क की हिफाजत फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो, और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। जब इंसान के पास दौलत आ जाए, जब इंसान के पास पैसा हो जाए, जब इंसान के पास प्रॉपर्टी हो जाए, इंसान के पास पैसा होने लगे, वो इंसान जमीन पे चलता है तो तकब्बुर और घमंड और इतरा कर चलते हैं। वो इंसान जब जमीन पे चलते हैं तो रुखसार फुला कर चलते हैं, गाल फुला कर चलते हैं, और अपने से छोटे लोगों को हकीर निगाह से देखते हैं, जलील व ख्वार समझते हैं, उन्हें कमजोर समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों की पहचान बता रहा है, और अच्छे बंदे की पहचान बता रहा है कि वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के बंदे वो है, अल्लाह के बंदे वो है जो जमीन में चलते तो आहिस्ता चला करते हैं, किसी से घमंड दिखा, किसी को घमंड दिखा कर नहीं, किसी को तकब्बुर और गुरूर दिखा कर नहीं, अपने आप पर नाज करते हुए नहीं चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब जमीन में चलते तो आहिस्ता चला करते हैं, उनकी जिंदगी में पस्ती पस्ती नजर आती है, उनकी जिंदगी में खाकसारी ही खाकसारी नजर आती है। वो कभी किसी को अपने माल के बारे में नहीं गुरूर करता है, वो कभी किसी के सामने पैसे का गुरूर नहीं करता है, वो कभी किसी के सामने अपने 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 हुक्मरानी का गुरूर नहीं करते हैं। लोगों से चलते तो उनके साथ उठना बैठना वैसे हुआ करता है जैसे एक मामूली इंसान से उठना बैठना करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लीजिए। एक अंसारी औरत अल्लाह के रसूल के घर में आती है और आपका बिस्तर मुबारक देख लेती है, आपका बिस्तर मुबारक देख लेती है जिसमें खजूर की छालें और पत्तियां भरी हुई थी। उस बिस्तर को देखकर उस अंसारी औरत रोने लगी, उस बिस्तर को देखकर वह और अंसारी औरत कहने लगी कि अम्मी आयशा, अल्लाह के रसूल का बिस्तर का ये हाल है। जल्दी से दौड़ती हुई घर गई और घर जाने के बाद एक बिस्तर भेज दिया जिसमें ऊन भरा हुआ था, वो बिस्तर भेज दिया। अल्लाह के रसूल के घर में वो बिस्तर पहुंच गया। अल्लाह के रसूल उस घर में आए, देखा कि ऊन से भरा हुआ बिस्तर उसके घर में मौजूद है। पूछा, आयशा ये क्या बात है, ये बिस्तर कहां से आया? आयशा ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, एक अंसारी औरत आपके घर में आई और उसने आपके बिस्तर का ये हाल देखा, जल्दी से घर गई और घर जाने के बाद ये नरम गरम बिस्तर आपके लिए भेज दिया। आयशा से कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या है आयशा, तुम इस बिस्तर को वापस कर दो। आय आयशा, ये नरम गरम बिस्तर मुझे नहीं चाहिए। आय आयशा, तुम इस बिस्तर को भेज दो उसके घर में। आयशा, अगर मैं अल्लाह से दुआ करता, आय आयशा, अल्लाह से मैं कहता कि अल्लाह तू पहाड़ को सोने और चांदी के कर दे, तो पहाड़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन सोने और चांदी के कर देता, दिरहम और दिनार के बदले सोने और चांदी के कर देता, और हम जहां जाते पहाड़ भी हमारे साथ चलता, ये सोना चांदी भी हमारे साथ जाता, हम जहां जाते पहाड़ भी हमारे साथ सोने की शक्ल में चांदी की शक्ल में होता और ये हमारे साथ रहता। आयशा, मुझे नरम गरम बिस्तर नहीं चाहिए। आयशा, इसी तरह का एक और वाकया अब्दुल्ला इब्ने मसूद या फिर किसी ने कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के घर आए और घर आने के बाद थोड़ी देर बैठ गए और आपकी बिस्तरी मुबारक देखा।
آپ کے بستر مبارک دیکھا, پھر آپ کے جسم پر نظر پڑ گیا, آپ کے نرم جلد پر نظر پڑ گیا, آپ کے جسم پر نظر پڑ گیا, جس میں نشان پڑے ہوئے تھے, بستر کا نشان پڑ گیا تھا, آپ جس چٹائی پہ سوتے اس کا نشان آپ کے جسم پر پڑ گیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی طرف دیکھے, جسم میں نشان پڑے ہوئے ہیں, بستر میں بستر کھجور کی پتیوں کی چھلی سے بنا ہوا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ چیز دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول یہ کیا حال ہے, اللہ کے رسول یہ کیا حال ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر کیوں رو رہے ہو, تمہیں کس چیز نے رلایا ہے, اے عمر تم کیوں رو رہے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں کیوں نہ رو جبکہ قیصر و کسریٰ روم اور فارس کے بادشاہ, روم اور فارس کے بادشاہ کے پاس اتنی بڑی سلطنت, ان کے پاس فلاں چیزیں نہریں ہیں, فلاں چیزوں کی نہر ہے, وہ عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں, وہ عیش و عشرت سے زندگی کاٹ رہے ہیں, مزے سے زندگی کاٹ رہے ہیں, ان کے پاس نرم گرم گدا ہے, ان کے پاس کھانے پینے کا اتنا اچھا خاصا انتظام ہے, قیصر و کسریٰ کا بادشاہ ہے, ان کے پاس اتنی بڑی بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول آپ تو نبی ہے, آپ تو رسول ہے, آپ امام الانبیاء ہے, آپ سارے جہاں کا رسول ہے, آپ تو رحمت للعالمین ہے, پھر آپ کا حال ایسا کیوں ہے, آپ کا بستر کا حال ایسا کیوں ہے, آپ کی چٹائی کا ایسا حال کیوں ہے کہ آپ کے جسم میں نشان پڑ گئے. اللہ کے رسول نے کہا عمر رونے کی کوئی بات نہیں ہے, آئے عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ, یہ نعمتیں قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے یہ نعمتیں عیش و عشرت والی زندگی, عیش و عشرت والی نعمتیں آخرت میں ہے. حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ زمین میں کس طرح کی زندگی کاٹے. جس بستر پہ سوتے تھے اس کا نشان پڑ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چٹائی پر, جس بستر پر آپ سوتے تھے اس کو دوہرا کر دیا, ڈبل کر دیا, اس کے 2 تہیں کر دی. اللہ کے رسول اس بستر پر سوئے, صبح جاگنے میں تاخیر ہوئی, جلدی سے جاگ نہیں پائے, آپ بستر پر لیٹے رہے, جلدی سے جاگ نہ پائے, قریب تک کہ نماز بھی ترک ہو جائے, نماز بھی چھوٹ جائے. صبح ہوئی, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد کہا عائشہ کیا بات ہے کہ آج نیند مجھے اتنا غالب آ گیا, کیا بات ہے نیند کا غلبہ مجھے اتنا ملا کہ میری نماز چھوڑنے کا باعث, میری نماز چھوڑنے کا اندیشہ ہو گیا تھا, میری نماز چھوڑنے کے باعث بن چکی تھی. کیا بات ہے عائشہ, کیا تم نے بستر کو نرم کر دیا, کیا تم نے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیا ہے. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہی بستر ہے, وہی بستر ہے, صرف اس کو ڈبل کر دیا گیا, اس کی 2 تہیں لگا دی گئی تھی. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ تم اسی حال پہ رکھو, ایک ہی کر کے رکھو, اس کو دوہرا نہ کرو, ڈبل نہ کرو, جس حال پہ اسی حالت پہ بستر بچھا دیا کرو. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ نبی کی زندگی تھی. حقیقت میں اللہ نے کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے تو ہے جو زمین میں چلتے تو آہستہ چلا کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آئیے تقوی کس چیز کو کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعے کی طرف تمہیں لے کر چلنا چاہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کا گزر کسی جنگل سے ہوا, نافع کا بیان ہے, ان کے غلام نافع کا بیان ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی راستے سے گزر ہوا, کسی جنگل سے گزر ہوا, وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور کافی دھوپ کی شدت اتنی تھی, دھوپ کی شدت اتنی تھی, گرمی کی تپش اتنی تھی کہ کوئی روزہ رکھا تو نہیں رکھ سکتا تھا. اتنی تیز دھوپ میں وہ چرواہا روزہ رکھا ہوا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا او چرواہا آؤ ہمارے دسترخوان میں اور آ کر کھانا کھا لو. معمول کے مطابق وہ جب بھی کبھی کھانا کھانے بیٹھتے
اپنے دسترخوان میں کسی کو بلاتے اور کھانا کھلاتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, جنگل گئے اور وہاں پر پکنک منائی اور کھانا کا انتظام کیا, دسترخوان لگایا اور کھانا کھانے بیٹھا تو چرواہے کے اوپر ان کا نظر پڑا اور کہا, چرواہے آئے, چرواہے آؤ ہمارے دسترخوان میں آؤ اور ہماری جماعت میں آؤ اور بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھائیں گے. چرواہے نے کہا, انی صائم, اے اجنبی آدمی میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. عبداللہ ابن عمر کو تعجب ہوا, دھوپ اتنی تیز, اتنی تیز, اور وہ پھر پہاڑی علاقے میں بکری چرا رہے ہو, پہاڑی علاقے میں ہو, اوپر سے بکریاں چرا رہے ہو, پھر کہہ رہے ہو کہ روزے سے ہو. مجھے شک ہے. اس کا امتحان لیا, اس کی آزمائش کی, ان کا امتحان لیا. کہا, اے چرواہا تم ایک بکری ہمیں دے دو, ہم اس کو ذبح کریں گے, کھال اتار کر کے ہم جنگل میں پھینک دیں گے, تم ایک بکری دے دو. چرواہے نے کہا, اے عبداللہ ابن عمر ہم یہ بکری نہیں دے سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ بکری ہماری نہیں, یہ میرے مالک کی ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا, چرواہا تم یہ ایک بکری دے دو, تمہارا مالک بہت دور ہے, تمہاری نظروں سے بہت دور ہے, کوسوں دور ہے, تم ان سے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا اور ایک بکری کھا گیا, بھیڑیا آیا اور ایک بکری کھا گیا, تم ان سے ہی کہہ دینا, تم اپنے مالک سے کہہ دینا, اے چرواہا تم ایک بکری ہمیں دے دو, ہم تمہیں دگنی قیمت بھی دے دیں گے اور ہم تمہیں اپنے پارٹی میں بلا لیں گے, تم روزہ افطار کرنا, یہ پیار کے روزہ کھولنا. آئے میرے پیارے ساتھیوں سنیے اس کی بات کیا ہوا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اجنبی آدمی تو بڑا ہمیں سکھاتا ہے, میرا مالک میری بات مان بھی جائے گا, میں اپنے مالک سے کہوں کہ ایک بکری گم ہو گئی ہے, 2 بکری گم ہو گئی ہے, 3 بکری گم ہو گئی ہے, میرے مالک کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ میرا مالک میری بات مان بھی جائے گا. لیکن آئین اللہ, آئین اللہ, آئین اللہ, پھر اللہ کہاں ہے مجھے یہ بتاؤ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. میرے مالک کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں, میرے مالک کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں, میرا مالک میری بات مان بھی سکتا ہے, لیکن میرے مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا. آئین اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر تعجب میں پڑ گئے اور سوچ لگے اتنا بڑا تقوی, اتنا بڑا متقی آدمی, پرہیزگار آدمی جنگل میں ہے, کسی کی غلام ہے, اس کو آزاد کر دینا بہتر ہے. جب کوئی کسی کی غلامی کرے گا تو صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پائے گا. عبداللہ ابن عمر اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے کہ تم اس غلام کو بیچ دو, اتنے اتنے روپیہ دیں گے. پھر اس کو خرید لیا گیا اور آزاد کر دیا گیا اور اس کی بکریاں بھی خرید لی گئی اور اس کو دے دی گئی. تو میرے پیارے ساتھیوں جنگلوں میں ہے, روزے سے ہے, اور ایک بکری مانگی, اوپر سے کہا کہ ہم اس کو اس کا کھال اتار کے جنگل میں پھینک دیں گے, تمہیں اس کی دگنی قیمت بھی دے دیں گے اور تمہیں اس کی کوہ سے تمہیں افطار بھی کرا دیا جائے گا. اتنا بڑا موقع میرے پیارے ساتھیوں, لیکن اس جگہ پہ بھی جنگل میں بھی ہے تو پھر بھی اللہ کا خوف. آئین اللہ, آئین اللہ, اللہ کا ہے. ہماری اور آپ کی صورت حال یہ ہے, ہم اور آپ جلسے سنتے بھی تو اصلاح کی نیت سے نہیں, للہیت کے ساتھ نہیں. ہم اور آپ جلسہ سنتے بھی یہ کرتے بھی تو اللہ کو راضی کر کے نہیں, ہمارا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے. کرنے والے, کرانے والے, سننے والے, سنانے والے کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمالوں کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. ہم یہاں آئے ہیں, ہمارا دل کوئی نہیں دیکھتا ہے, صرف اللہ دیکھتا ہے. اس لیے انسان کو قلب سلیم لے کر آنا چاہیے, انسان کو دل صاف کر کے آنا چاہیے, انسان کی نیت صحیح ہونی چاہیے. جب ہماری نیت صحیح ہوگی ہماری عبادت قبول ہوگی, ہمارا اعمال قبول ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں ہر جگہ پہ, ہر موڑ پہ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے, ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے, ہمارا مقصد اچھا ہونا چاہیے. نیک اعمال, نیک عمل کرنے سے پہلے انسان کو 100 بار یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہماری نیت میں کہیں کھوٹ تو نہیں ہے, ہم کہیں برے راہ میں تو نہیں جا رہے ہیں, ہم کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں. ہم کچھ بھی کریں پہلے نیت, پہلے نیک ارادہ بنائے, اچھا مقصد بنائے. اس لیے کہ انسان جب نیک نیت اور نیک ارادہ کرتا ہے, اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے, اس کو اگر انجام نہیں دے پاتا ہے, اس سے پہلے ان کی موت ہو جاتی ہے, تو اللہ رب العالمین اس کو ثواب دے دیتا ہے, ان
को नेकियां दे दी जाती है, महरूम नहीं किया जाता है। इसलिए हम कहीं भी चले तो हमारी नीयत अच्छी हो, हमारी सोच अच्छी हो, हमारा मकसद अच्छा हो। इसी चीज को तो तकवा कहते हैं कि जो अल्लाह ने हम पर नाफिज कर दिया है, अल्लाह ने जिस चीज को हमें जिस चीज से रोका है उससे हमें रुकना चाहिए, जिस चीज को करने के लिए कहा उस चीज को करना चाहिए। आओ आपको तकवे की बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, सिर्फ तुम ही पर नहीं, तुमसे पहले भी लोगों पर फर्ज किया गया था, इसलिए कि तुम मुत्तकी बन जाओ, इसलिए कि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यहाँ तकवा इख्तियार करने कहा कि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी का मतलब एक ये भी है, तकवा का मतलब एक ये भी है। सहरी का टाइम हुआ, सहरी खाने के लिए अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि मेरे बंदो अब सहरी खाने का वक्त हो गया है, तुम लोग सहरी खा लिया करो। तसहरू फइन्ना फिस्सुहूरि बरकतन, तुम लोग सहरी खा लिया करो, ये मेरा हुक्म है। जब तक मैं कहूं कि खा लो तो खा लो। सहरी खा लेने के बाद दिन भर भूखा रहो, ना खाना खाओ, ना पानी पियो, ना कुछ करो, दिन भर भूखा रहो। ये किसका ऑर्डर है, किसका हुक्म है? अल्लाह कह रहा है कि मेरा है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हम सहरी नहीं खाएंगे, या फिर सहरी को जल्दी खा लेंगे। नहीं, सहरी ताखिर से खाया जाए और इफ्तार में जल्दी किया जाए। सहरी खा लेने के बाद अल्लाह फरमाता है मेरा हुक्म हो गया बंदो, इसके बाद तुम कुछ ना खाना। गुरूब तब तक कुछ नहीं खाना, सूरज गुरूब होने से पहले कुछ नहीं खाना, इफ्तार का वक्त होने से पहले कुछ नहीं खाना। ये क्या है? मेरा हुक्म है। मैंने तुम्हें मना किया मत खाओ, अब इफ्तार का टाइम आ गया, अल्लाह कह रहा है कि अब खा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, मेरी उम्मत भलाई पे रहेगी, मेरी उम्मत में खैर और बरकत उस वक्त तक बाकी रहेगी, मेरी उम्मत में खैर उस वक्त तक बाकी रहेगा, भलाई उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक मेरी उम्मत इफ्तार में जल्दी करेगा। आप अपने मन से ये सोचे कि नहीं, एक घंटा और ज्यादा भूखे रह जाएंगी तो हमें कुछ नेकियां और मिल जाएंगी, हमारा गुनाह कुछ और मिट जाएगा, हमें कुछ नेकियां और मिल जाएंगी, हमारी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, तकवा इसी चीज का नाम है। अल्लाह ने अपने बंदों से कह दिया, वो मेरे बंदो अब सहरी खा लियो, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। अब मैंने तुम्हें मना कर दिया, जब तक मैंने तुम्हें मना किया था कि गुरूब आफ्ताब से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले ना खाओ, उस वक्त तक तुमने नहीं खाया, इसी चीज का नाम तकवा है। और जब खाने का वक्त हो गया और मैं तुमको हुक्म दे रहा हूं कि खा लो, तो तुम खा लो, अपने मन से कुछ ना बोला करो कि हाँ एक घंटा ज्यादा और भूखे रहेंगे तो कुछ नहीं क्या मिल जाएगी। तकवा इसी चीज का नाम तो है कि जब अल्लाह हमें खाने से मना कर दे तो हम उस चीज से रुक जाए, खाना पीना तर्क कर दे, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खाने के लिए कहे तो खाना खा ले, इफ्तार कर ले। इस चीज का भी नाम तकवा है।